أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور دینی و اسلامی رفیقوں، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلے درس میں میرا موضوع تھا توبہ اور اس کے اقسام، اس کی تعریف، اس کے شرائط اور اس کی قبولیت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ آج کے اس درس میں موضوع ہے بڑے گناہوں سے اجتناب، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی بخشی ہے، یہ بہت ہی بڑی بیش قیمت ہے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو واللہ بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہوں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی باہر انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، اور آج ہم لوگ باہر کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک رولز ہوتا ہے، کچھ نیمز ہوتے ہیں کہ آپ کام کرنے سے پہلے اس کام کے خطرات کو، اس کام کی جو ہے مشکلات کو، اور کیا کیا دشواریاں آئیں گی، کن کن حادثوں سے ہم کو بچنا ہے، اور ان سب ہونے کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں اور رپورٹیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی یہ ہماری زندگی ہے۔ روزانہ ہم اپنی زندگی کو جینے سے پہلے قرآن پاک سے شروع کریں کہ آج ہمیں یہ زندگی قرآن کے مطابق جینی ہے، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا آداب اور کیا شرائط ہم پر لاگو کیے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں آج اور ابھی اور اس پورے دن کو میں ہمیں برتنا ہے، تب جا کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں گے۔ ایک بہت ہی بڑی بری خبر کہہ لیجئے، اور ہم سب کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ ہمارے ایک بہت عزیز جن کے بھائی کا بھی کل یا پرسوں انتقال ہوا ہے، بہت ہی ینگ نوجوان تھے، عنفوان شباب میں ہی تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ یا ہماری اور آپ کی باری بھی آج کل میں آ سکتی ہے۔ ہمارا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، تاکہ اس نصیحت کو قبول کریں اور اس پیرائے میں ہم اللہ کے کلام کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے، جن کو تمہیں منع کیا جاتا ہے، بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بڑے گناہ کیا ہیں جن کے متعلق شریعت نے، اسلام نے واضح جہنم کی جو ہے وعید سنائی ہے کہ جن کے کرنے کے بعد انسان اگر غفلت میں ایسے ہی زندگی گزارا تو سیدھا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کا بتایا ہوا یا شریعت میں اس گناہ کی کوئی حد لاگو کی ہے، اور برے گناہ جن سے شریعت نے صرف منع کیا ہے کہ ان سے بچو، لیکن بڑے گناہوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور اسے مومن کی، مسلمان کی، ایمان والوں کی صفت بتائی ہے
کہ اس گناہ سے بچنے والوں کی ایک کوالٹی ہے، ان کی صفت ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے کہ اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا اور تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ چند بڑے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے یہاں پر ہم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ کہہ دو لوگوں، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ سب سے بڑا دنیا کا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ جب ان کی شادی بیاہ ہو جاتے ہیں، کنبہ خاندان پھیلتا ہے، پھلتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہاں پر چند چیزیں ہیں جو سامنے آتے ہیں، جو سبب بنتے ہیں خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے کا، کہنے سننے کا، غیبت کا، اور پھر ماں باپ، بچے اور سب ایک دوسرے میں اس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے تمام تر آداب کو اور حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، قرآن پاک میں والدین کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہیں شرک کے لیے کہیں، اللہ کے حکم جس سے ٹوٹتا ہو اس سے اگر کوئی بات کہتے ہوں تو ان کی اس بات کو مت مانو، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ مشرک بھی ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ اچھا سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ انسان کما دھما نہیں پاتا ہے، زیادہ مال جمع نہیں کر پاتا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاتا ہے، گھر کے اندر روزانہ آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیوی بچے سمیت جو ہے کہیں پر جا کر کے خودکشی کر لی، کسی ندی سمندر نالے میں ڈوب کر کے مر گیا، یا کہیں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پھندے پر لٹکا لیا۔ کس ڈر سے؟ بھوکمری سے، ناداری سے، اس ڈر سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرنا کہ تم مفلس قلاش رہو گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور فرمایا بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس نہ جانا۔ بے حیائی کے کام ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بے حیائی کا کام چاہے ظاہراً ہو رہا ہو یا باطناً، یا کھلے بازار میں ہو رہا ہو یا بند کمرے میں ہو رہا ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو بے حیائی کے کام سے بچاتے رہنا ہے۔ اور کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرنا، یعنی ناحق کسی کو قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر۔ یعنی شریعت کا اگر حکم ہے تب ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یا یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ یعنی جب ہم کسی سے لین دین کریں
اور دینے کا باری آئے تو اس میں ڈنڈی نہ ماریں، کٹوتی مت کریں کہ لاؤ ہم کم تول کر کے دے دیتے ہیں، بلکہ پورا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینے کے لیے کہا۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گویا وہ تمہارا رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی بندو ہوتا ہے، ہمارا کوئی قبیلے والا رشتہ دار ہوتا ہے، تو انصاف کے لیے دل کھل جاتا ہے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ فیصلہ سنا دیتے ہیں اس کے حق میں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کیا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، خواہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کی سزا کے بارے میں کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو یہ ہے وہ اسلام جو حق گوئی اور بے باکی اور سچائی کو اپنا شیوا بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اپنے عہدوں کو اللہ سے پورا کرو اور ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے، اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی بے شمار بڑے گناہوں سے ہمیں منع کیا ہے جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور اس کے وضو، رکوع اور خشوع کو بہتر انداز میں کرے تو وہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہی صورت عمر بھر رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے مواقع دیے ہیں جہاں سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، جو ہمیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ تھی وہ چند قرآن پاک کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جن کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے آپ کو جانچیں گے، پرکھیں گے اور اپنی دنیاوی زندگی میں اس بات کو برتیں گے کہ کہیں اللہ کا حکم ہم سے نہ ٹوٹنے پائے، کہیں اللہ کا جو عہد و پیمان ہم نے اس سے کیا ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھیں گے کہ ہم چھوٹے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور اگر ہم سے کچھ سرزد ہو جائے کسی جو ہے مجبوری کے تحت، کسی جذبے کے تحت یا کسی اور نادانی غفلت کے تحت، فوراً اللہ سے رجوع کریں اور توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔